بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ناظم علی ناظم۔ ناظرین، آج کا موضوع جو ہے یہ میں کچھ چیزیں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں، کچھ باتیں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ ہمارے ملک پاکستان میں اس وقت جو معاملات چل رہے ہیں، فیڈرل میں نون لیگ اور اس کے اتحادیوں کی حکومت ہے، پنجاب میں پی ٹی آئی اور اس کے اتحادیوں کی حکومت ہے، کے پی کے میں بھی ایسا ہی ہے، مختلف صوبوں میں مختلف حکومتیں۔ ایک معاملہ جو سامنے آ رہا ہے، عمران خان پہ یہ الزامات ہیں کہ اس نے گھڑی چوری کر لی اور گھڑی چوری کر کے اسے بیچ دی۔ میں اس پہ تھوڑی سی اور آپ کو بتاؤں کہ ان کی طرف سے میرے علم میں آیا کہ انہوں نے بتایا کہ گھڑی مجھے گفٹ ملی تھی، اگر میں نے اس کو بیچ دیا تو کیا ہوا؟ تو میں اس پہ یہ کہوں گا، اسی طرح جناب نواز شریف صاحب کے دور میں بہت ساری چیزیں جو گفٹ ہوئیں ان کو خریدا گیا اور بیچا گیا یا اپنے استعمال میں لائی گئیں۔ اسی طرح مریم صاحبہ کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ انہوں نے بھی کچھ چیزیں لی تھی۔ اسی طرح جناب زرداری صاحب کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ انہوں نے بھی کچھ چیزیں لی تھی۔ توشہ خانہ میں جو بھی چیزیں پڑی ہیں، کیا ہم نے ان کو وہاں رکھ کے زنگ لگانا ہے؟ توشہ خانہ میں چیزیں پڑی ہوئی جو ہے وہ گفٹ ملی ہیں، وہ خراب کرنی ہے؟ کیا ان کو ہم سال ہر سال الیکٹرانک کی کچھ چیزیں ہیں ان کو رکھ سکتے ہیں؟ سونے کی چیزیں ہیں، چاندی کی چیزیں ہیں، ہیرے کی چیزیں ہیں، کچھ بھی بنا ہوا ہے، اس مٹیریل کو ہم وہاں رکھ کے اگر تو ہمیں کچھ پیسے مل رہے ہیں، اگر تو ہمیں ان کو رکھ کے کچھ نہ کچھ ملتا ہے، کوئی معاوضہ مل رہا ہے تو پھر رکھیں۔ اگر ان کو سیل ہی کرنا ہے تو وہ شخص جس کو گفٹ ملی ہے وہ تو ہے ہمارے گورنمنٹ آف پاکستان کا ایک نمائندہ، وزیر اعظم ہے اس وقت کا، صدر پاکستان ہے اس وقت کا، تو اس کو انہوں نے باہر ممالکوں نے گفٹ دیا کہ آپ ماشاءاللہ پاکستان کے، اسلامی جمہوریہ پاکستان کے صدر ہیں، اسلامی جمہوریہ پاکستان کے آپ وزیر اعظم ہیں، ہم آپ کو یہ تحفہ دینا چاہتے ہیں۔ تو انہوں نے ان کو تحفہ دے دیا۔ اب وہ تحفہ لے کے جب آ گئے تو اس کو ظاہر ہے توشہ خانہ میں رکھا جائے گا۔ اب جب وہ توشہ خانہ میں رکھا جائے گا تو کیا کرے گا وہ وہاں پڑا رہ کر؟ دیکھیے، یہ بالکل ایسا ہونا چاہیے جیسے ہم گاڑیاں کسی بھی اپنے پاکستان بھر میں کسی شعبے کی گاڑیاں ہوتی ہیں، ان کو ہم جب وہ اپنا وقت گزار چکتی ہیں تو ہم انہیں سیل کرتے ہیں، لیکن چونکہ وہ گاڑی نہیں ہے، وہ ایک ایسی چیز ہے، وہ ڈیکوریشن پیس بھی ہیں، وہ پیاری چیزیں ہیں، وہ انسان کے استعمال کی چیزیں ہیں، ان میں پرفیوم بھی ہوتے ہیں، یاد رکھیے گا، تو ان کو استعمال میں لانا ضروری ہے۔ ایک قانون بننا چاہیے کہ یہ توشہ خانہ کی چیزیں اتنے وقت کے بعد ان کا ہم بتا دیں گے کہ ہم اس کو نیلام کر رہے ہیں، نیلام کر کے، اور وہ نیلام 80%، 60%، 50% والی سٹوری پہ نہ ہو، بلکہ اس کو کہا جائے کہ اگر یہ 1 کروڑ روپے کی چیز ہے تو 1 کروڑ 20 لاکھ میں ملے گی بھائی۔ بہت سارے شوقین ایسے لوگ ہیں جو 1 کروڑ 20 میں ہی خریدیں گے، ان کے لیے وہ واقعی 1 کروڑ 20 روپیہ دینا کوئی بڑی بات نہیں ہوگی، اور لوگ لے لیں گے۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم خود لے لیتے ہیں۔ ہم خود سے مراد میں وزیر اعظم ہوں، میں نے لے لیا۔ کیوں بھائی؟ آپ نے آفر کیوں نہیں کی کسی اور کو؟ مجھے کسی پارٹی کے سربراہ سے کوئی اختلاف نہیں ہے، انہوں نے لے لیے، خیر ہے، لیکن وہاں پہ جو ریٹس ہیں وہ زیادہ ہونے چاہیے تھے، ریلیکس نہیں ہونا چاہیے تھا، اس میں کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے تھی، کسی کو ریلیکسیشن نہیں ملنی چاہیے تھی کہ اگر وہ 1 کروڑ کی چیز ہے تو 1 کی ہوتی ہے، 1 لاکھ کی ہے تو 1 لاکھ سے 20 کی لیتے، مدد تو تب ہے۔ اب اگر میں سستی لے کے اس کو بیچنے جاتا ہوں یا خود استعمال کرتا ہوں تو غلط ہے۔
ایسا نواز شریف صاحب نے بھی کیا، ایسا جناب مریم صاحبہ نے بھی کیا، ایسا جناب آصف علی زرداری صاحب نے بھی کیا۔ تو کس کے ساتھ زیادتی ہوئی؟ عوام کے ساتھ زیادتی ہوئی، ملک کے ساتھ زیادتی ہوئی۔ کیوں؟ اب وہ کہتے ہیں، عمران خان صاحب کا یہ بیان آیا کہ میں وزیر اعظم تھا، مجھے گفٹ ملا تھا، میں نے لے لیا۔ بالکل لے لیں، اچھی بات ہے، مگر یہاں پہ میں ایک مثال دینا چاہوں گا تمام ان سربراہان کو جنہوں نے اس ملک کی دوڑ بھاگ سنبھالے رکھی، جن کو وہ گفٹ ملے، جو آؤٹ آف کنٹری گئے، باہر ملکوں میں گئے اور ان کو گفٹ پیش کیے گئے۔ میں ان کو یہ گزارش کرنا چاہوں گا، میری کسی سے کوئی ذاتی انا نہیں ہے، میں جرنلسٹ ہوں، میں صحافی ہوں، میں سچائی پہ اپنی بات کرنے جا رہا ہوں۔ جناب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں کوئی شخص گورنر تھا تو اس گورنر کو کچھ گفٹ دیے گئے، تحائف دیے گئے، تو سرکار نے پوچھا کہ وہ گفٹ کدھر ہے؟ تو گورنر صاحب نے کہا کہ جناب وہ تو مجھے ملے تھے۔ تو اسی دن آرڈر ہوئے کہ آپ آج کے بعد گورنر نہیں ہیں، آپ گورنر نہیں ہیں، آپ گورنر نہیں ہیں۔ چونکہ بہت ایک پرانی بات ہے، اسلامی ہسٹری ہے، اس میں کچھ گڑبڑ کر جاؤں نام کا تو معافی چاہتا ہوں، ایڈوانس میں معافی چاہتا ہوں، لیکن میرے علم میں ہے کہ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں انہوں نے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ گورنر نہیں ہیں بھائی۔ وہ نہیں تھا۔ کچھ دنوں بعد دیکھا تو وہی گورنر صاحب جو ہیں وہ کیا کر رہے تھے؟ بھیڑ بکریاں چرا رہے تھے۔ اب بھیڑ بکریاں چرا رہے تھے، یہاں پہ دو سوال بتاؤں گا آپ کو، دو چیزیں، کہ وہ گورنری چھوڑ کے جناب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت گرانے نہیں چل پڑے تھے، وہ اپنا ذریعہ معاش ڈھونڈ کے لگ پڑا بندہ۔ لیکن اس کو بھی ایک سبق دیا گیا کہ اس کو پھر پوچھا گیا کہ آپ بھیڑ بکریاں چلا رہے ہیں، یہ چرانے میں بتائیں کہ آپ کو کسی نے بڑا انعام، بڑا گفٹ دیا، کوئی گفٹ پیش کیا، کوئی تحفہ تحائف دیا کسی نے؟ کہ نہیں۔ تو بولا بھائی جب آپ گورنر تھے، سرکاری مہمان تھے، تو آپ کو تحفہ دیا گیا تھا تو وہ سرکار کا تھا، چونکہ آپ سرکاری مہمان تھے۔ اب آپ سرکاری مہمان نہیں ہیں تو آپ کو کوئی تحفہ نہیں دیا جا رہا۔ چھوٹی سی بات بہت بڑے معاشرے کو سیدھا کر سکتی ہے۔ اتنی سی بات آج مجھے کرنی تھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ انہوں نے گورنر کو ہٹا دیا۔ اب ہمارے یہاں پہ کیا ہو رہا ہے آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، وہ گھڑی لے گیا، وہ فلاں لے گیا، وہ گاڑی لے گیا، وہ یہ لے گیا، اور سب سے بڑی بات ہم ان چیزوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ ہمارا معاشرہ، ہمارا ملک ڈوب رہا ہے، ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں اور 6 مہینے سے زیادہ ہم سروائیو نہیں کر سک رہے۔ خدا کے لیے اپنے ملک کی طرف دیکھیں، یہ ذاتی انا کو چھوڑ دیں، ملک کو دیکھیں، آنے والی نسلوں کو دیکھیں۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔